أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانا ہے انہوں نے کفر کیا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور پوری دنیا کے سارے انسانوں کو سب کو ہلاک کر دے تو کون ان کو بچا سکتا ہے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے. آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دے تو جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں رد ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا مانتا ہے یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے. سب کا جواب یہاں ہو گیا. مریم علیہ السلام کے تذکرے کے اندر بھی دو وجہ میں نے عرض کی تھی، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو کون بچا سکتا ہے. اس کی ذکر کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کے بیچ میں بہت سارے معبودان باطلہ ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے. ان کو بھی اللہ ہلاک کر سکتا ہے، کوئی نہیں بچانے والا. تو ان کا معبود ہونے کو، باطل ہونے کو بتلانا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا. اور ایک وجہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بتلائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کو یہاں بتلانا ہے کہ تمام دنیا والے سب اللہ کے مقابلے میں عاجز ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی مسئلہ ہوگا.
آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. خالق اللہ ہے. مقصد اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے. اور دوسرا فائدہ یخلق ما یشاء کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے ان عقیدہ والوں کے منشا اور اس کو رفع، ان کا جو اشتباہ ہے اس کو رفع کرنے کی طرف. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونا، مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں میں پھونک کر اس کو ہوا میں اڑتا کر دینا، اس پہ لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا. فرمایا کہ سمجھ لو یہ سب صورتیں اللہ ہی کے پیدا کرنے کی ہے. وہ جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے پیدا کر دے. کسی کے بس میں کچھ نہیں. وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کمال اللہ کا ہے، کیونکہ پیدا کرنے کی صفت فقط اللہ کی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. آج جس آیت کو، دو آیتوں کو پڑھا، اس میں سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے ان کو کہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے گناہ کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیوں دے گا تم کو عذاب؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک انسان ہو اس مخلوق میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. عام مخلوقات میں سے ایک انسان ہو تم. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان اور ان کے مابین کی بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ پہلی آیت کریمہ ہے. اس کے اندر یہود و نصارہ کے دعوے کو بیان کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ کب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے پیارے ہیں؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. نحن ابناء رسول اللہ، ہم اس کے رسول کے، نبی کی اولاد ہیں. اور ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ جیسے بیٹے کا لفظ اپنی سگی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں پر بیٹے کا لفظ کسی کی خاص شفقت ہو، کسی کی خاص توجہ ہو، محبت ہو، تب بھی کہہ دیتے ہیں. بڑا کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے. تو یہاں فیجی میں تو بہت زیادہ رواج ہے اس کا. اور یہ لوگ چونکہ اللہ رب العزت کے انعامات ان کے اوپر خصوصی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ان پر ہوئی، اس لیے یہ کہا گیا نحن ابناء اللہ واحبہ. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اور یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ یہ دونوں ہمارے آدمی تھے. عزیر علیہ السلام کا ہم میں سے تھے اور نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہم میں سے تھے. اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ بادشاہ کے رشتہ دار بھی کہتے کہ ہم تو بادشاہ لوگ ہیں، ہم شاہی خاندان کے ہیں، ہم بادشاہ کی اولاد ہیں.
فخر کرتے ہیں دنیا میں، نحن ملوک الدنیا، ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، نحن سلاطین الارض، زمین کے ہم سلطان ہیں. ایسے ہی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اور ایک روایت امام رازی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نقل کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی ایک جماعت کو اسلام کی طرف دعوت دی، جیسے کہ لباب النقول کے حوالے سے بیان القرآن میں لکھا ہے. ابن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن عاصی اور بحر بن عمر اور بھی کچھ لوگوں کے نام ہے کہ وہ لوگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور جہنم سے ڈرایا. انہوں نے کہا کہ ما تخوفنا، ہمیں کیا ڈراتے ہو یا محمد، نحن واللہ ابناء اللہ واحباہ، ارے ہمیں ڈراتے ہو، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات کو پیش کیا، تو تورات کے اندر جب وہ انجیل کو پیش کیا کرسچنوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے، انہوں نے انجیل کو پڑھا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں اذهب الی ابی و ابیکم، میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس میں جاؤں گا. تو یہ ایک زمانے کے اندر باپ کا لفظ بڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے یہ کہا گیا. خیر، یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تردید کی ہے. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے نبی جی آپ فرما دو کہ پھر تم کو کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہ کی وجہ سے. بعض علماء نے اس کا ترجمہ پاسٹ ٹینس سے بھی کیا ہے، پاسٹ ٹینس سے، کہ پھر تم کو کیوں عذاب دیا تمہارے گناہ کی وجہ سے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مستقبل سے ترجمہ کیا اور مولانا کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے بحوالہ قرطبی ماضی سے ترجمہ کیا. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ پھر تم کو اللہ کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہ کی وجہ سے، یعنی آخرت کے اندر. کیسے آخرت میں ان کو عذاب ہوگا؟ کیا ان کو اقرار تھا اس کا کہ ہم کو عذاب ہونے والا ہے؟ ظاہری بات ہے، قرآن مجید کے اندر یہودیوں کے دعوے کو بیان کیا ہے پہلے سپارے میں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو جہنم نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن. ہم کو جہنم میں جانا پڑا تو کچھ دنوں کے لیے جانا پڑے گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پوچھو کہ کیا تمہارا کوئی اللہ سے ایگریمنٹ بنا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی تھی، جس میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
مسیح ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہو من یشرک باللہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ ہے آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جواب دیا دو دعوے تھے ایک ابناء اللہ اور ایک احباؤہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے. پہلا دو دعویٰ ہے اللہ کا بیٹا ہونا وہ تو بالکل باطل ہے کھلی ہوئی بات ہے. بھئی بیٹا تو بیوی چاہیے کہہ دینے سے تھوڑی ہو جاتا ہے. وہ کسی نے ایک آدمی سے مسلمان سے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتا. کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس نہیں مانتے؟ میری پاس دلیل یہ ہے کہ تم بتاؤ اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ کہا وہ پہلے سے ہے. اور اللہ کا ایک بیٹا مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو. میری عمر اتنی ہوئی اور میرے 5 بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے سال سے اور ایک ہی بیٹا اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر بات تو ایسے لطیفے جیسی ہے لیکن ہے اس میں دم. اس نے اس کو خاموش کر دیا. تو بیٹا ہونا اللہ کا بیٹا ہونا یہ تو کھلی ہوئی غلط بات ہے. البتہ محبوب ہونا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اپنی محبت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو تم میں سے جو آدمی نعوذ باللہ مرتد ہو جاوے من یرتد منکم عن دینہ جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے تم میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا ایسی قوم کو لائے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یحبهم ویحبونہ. تو یہ بات تو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ممکن ہے. جیسے کہ تفسیر روح البیان کے اندر معروف کرسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عرش کے نیچے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا انت عالم یا رب یہ اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں. فرمایا کہ ھذا معروف الکرخی کہا یہ معروف کرکی ہے وہ میری محبت کی وجہ سے نشے میں ہے اس کو تو میری ملاقات کے سوا اور کوئی چیز لائق نہیں ہے. کمال محبت اللہ کی حاصل ہوتی ہے میرے بھائیوں تزکیہ نفس سے. اپنے نفس کو سنوارو اپنے نفس کے خلاف کرو اور اس کو دباؤ تو اللہ کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. خیر تو اللہ کا محبوب بننا یہ ممکن ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو قوم علانیہ بغاوتوں اور شدید ترین گناہوں کی بدولت دنیا میں بھی کئی طرح کی رسوائیوں اور عذابوں میں گرفتار ہو چکی ہو اور آخرت میں ہمیشہ کی قید کی سزا عقلاً و نقلاً استحقاق رکھتی ہو کیا ایسے باغی و عاصی قوم کی نسبت ایک گھڑی کے لیے بھی کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ خدا کی محبوب اور پیاری ہوگی؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الیہ من احسن الی عیالہ او کما قال. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. اور یہ قومیں، ان کے جو گورکھ دھندے ہیں پوری دنیا جانتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت فقط اطاعت اور حسن عمل سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں تو اگر بندہ عمل نہیں کرتا تو اس کی نسل کو بھی کاٹ دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ یہ میرا بیٹا، جب کنعان ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ان ابنی من اہلی. اللہ تعالیٰ نے انہ لیس من اہلی، کو تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تو تیرا مانتا نہیں، تو اس پہ ایمان نہیں لاتا، وہ تیرے اہل کیسے ہوں گے؟ یاد رکھے اس بات کو، وعدوں سے دعووں سے کچھ کام نہیں چلتا ہے. ورنہ آج کل بھی دنیا کے اندر ہماری قوم میں، حالانکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی پیاری امت اور محبوب امت بتلایا ہے، لیکن اس میں بھی اطاعت ضروری ہے. بغیر اطاعت کے اور بغیر عبادت کے، فرما برداری کے، صرف دعووں سے کام نہیں چلتا. محبت کا دعویٰ کر دینا یہ کام نہیں چلے گا، اس کے لیے علامت چاہیے. جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں بھی لکھا، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع. اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، خدا کی قسم یہ تو عجیب کام ہے. لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت اللہ کے ساتھ سچی ہوتی تو اللہ کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ ایک محبوب اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے. تو اس امت کے اندر ہونے کا جو ایک بہت بڑا اعزاز مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر چلے اور حضور کے طریقے کو اپنائے. اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. سجادہ نشین ہو جانے سے کام نہیں چلے گا. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں کے یہاں رہ کر بھی اگر آدمی خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے اور دعوی محبت کر رہا ہے، بیکار ہے. چہرے پہ داڑھی نہیں، پائجامہ ٹخنوں سے لٹکا ہوا، شریعت کے مطابق لباس نہیں، اور دعوے کر رہے ہیں ہم تو فلاں خاندان سے ہیں، فلاں جگہ کے سجادہ نشین ہے. ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر، جیسے یہودیوں نے بلا دلیل کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس کے جواب میں کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ پھر تم لوگوں کو کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہ کی وجہ سے. کسی صوفی نے کسی فقیہ سے پوچھا تھا کہ قرآن مجید میں کہیں ایسا ہے کہ ایک محبوب اپنے حبیب کو عذاب نہیں دیتا، ایک دوست اپنے دوست کو عذاب نہیں دیتا ہے، قرآن میں کہیں ہے؟ تو اس فقیہ سے جواب نہیں بن پڑا. تو صوفی نے یہی آیت تلاوت کی، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، یہ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ. اس امت کو بھی اللہ تعالی نے محبت سے نوازا ہے. ہاں، امام رازی نے سوال قائم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس امت کے
محبوب ہونے کی بات بتائی، لیکن اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اس امت نے اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ان دو قوموں نے اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ خیر، اللہ تعالی اپنے دوست کو عذاب نہیں دے گا، لیکن دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جو مطیع اور فرما بردار ہو، جیسا کہے ایسا چلتا ہو۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کے اوپر ایک حدیث بیان کی مسند احمد کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں کھیل رہا ہے۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے اسی راستے سے، تو اسے ڈر لگا کہ بچے کو کہیں رون نہ دیا جائے، کہیں گر نہ جائے، تو چلانے لگی میرا بچہ، دیکھنا ذرا میرا بچہ۔ یہ کہتی ہوئی دوڑی ہوئی آئی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، یہ عورت تو اپنے پیارے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں کو ہرگز جہنم میں نہیں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو امام علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ مطیع اور فرما بردار کو بیٹا کہنا ایک قدیم زمانے میں چلتا ہوا ایک رواج تھا۔ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، اس وقت فرمایا تھا کہ اسرائیل ابنی، یعقوب کو کہا میرا بیٹا ہے، تو بڑا چھوٹے کو اس طرح کا لفظ استعمال کرے، یہ ایک روایت ہے۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ محبت کا صرف دعویٰ کر لینے سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر دین کو لاوے، دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو مارے تو مارتے تو ہیں، دنیا میں تو مارتے ہیں، آخرت میں بھی اگر مار دے تو قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر کیوں تم کو عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس پہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ دنیا میں باپ اپنی اولاد کو پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے دیکھیے، اپنے بیٹے کی غلطی اتنی زیادہ بھاری نہیں لگتی جتنی دوسرے کی غلطی لگتی ہے۔ اپنے بیٹے کی غلطی کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا میں مارتے ہیں وہ تأدیب کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ آخرت میں کوئی تأدیب سکھانے کی بات نہیں ہوگی، بھائی ادب سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہ کرے۔ آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آئندہ نہ کرے، وہاں تو آئندہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو آخرت میں جو ہوگا وہ ادب سکھانے کے لیے نہیں، وہ تو عذاب ہی ہوگا۔ اب رہا سوال کہ اس امت کو جو عذاب ہوگا وہ تطہیر کے لیے ہوگا۔ جب بادشاہ کے محل میں جانے کے قابل آدمی نہ ہو تو اس کو نہلا دھلا کر اور اچھے کپڑے پہنا کر بھیجا جاتا ہے کہ اس امت کو اگر اللہ تعالی عذاب دے گا تو وہ جنت میں جانے کے قابل بننے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے قابل ان لوگوں کا ایمان شرط ہے، اور ان کے پاس ایمان ہے نہیں، ان کے پاس ایمان ہے نہیں، تو پھر کیسے وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کسی نے
ایمان والے سے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے اور ہم نہیں جائیں گے؟ یہود و نصارہ نے پوچھا کہ آپ لوگ جنت میں جانے کی بات کرتے ہو؟ کہا کہ دیکھو، ہمارا جنت میں جانا اس لیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا۔ اور یہود نے، تم نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانا۔ اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، ہمارے نبی کو نہیں مانا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمارے نبی کو بھی مان لو تو تم جنت کے قابل ہو جاؤ گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کا جواب بھی دے دیا، اور کیا فرمایا؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم تو ایک عام انسان ہو۔ اللہ کی مخلوقات کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے تم ایک انسان ہو۔ علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ یہ جو بشرتن ہے وہ چمڑی کو کہتے ہیں، چمڑی کو، جو جلد ہوتی ہے انسان کی چمڑی، اس کو کہتے ہیں بشرتن۔ ایک چھوٹی سی مناسبت کی وجہ سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے کہ تم میں اور اوروں میں کوئی فرق نہیں، تم بھی چمڑی سے بنے ہو، وہ بھی چمڑی سے بنے ہو، عام ہے، سب انسان ہونے میں سب برابر ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ اور یہ آسمانی کتابوں کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ مغفرت کی شرط ایمان ہے، اور کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تم لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے کفر کیا ہے، لہذا ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ آگے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی سب حکومت، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان بھی ہے، سب میں اس کی ہے۔ تو اس کو عذاب دینے سے کون روک سکتا ہے؟ جس کے لیے سزا اس نے تجویز کر لی ہے وہ ضرور سزا دیں گے۔ اس لیے تمہارے سب دعوے بےہودہ اور عبث اور بیکار ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کسی سفارش کی وجہ سے یا کوئی پناہ دے دے تو بچ جائیں، کا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ سب کو دنیا کے اندر تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، دنیا کے حکمرانوں کی طرفداری سے یا کچھ مال و دولت کی بنیاد پہ دنیا میں تو بے انصافیاں کر لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن آخرت کا معاملہ کیا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو خطاب کیا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول ایسے وقت میں آ چکے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، موقوف ہو گیا تھا، اس حال میں کہ وہ تمہارے سامنے دین کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں، تاکہ تم لوگ، یہ رسول آئے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلائی کہ ہمارے نبی، اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ استعمال کیا، ہمارا رسول
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، ایسے زمانے میں آئے کہ فطرت کا زمانہ اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا زمانہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ وہ کتنا تھا اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ کہ ایسے زمانے میں ہمارے رسول آئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ تمہارے سامنے وہ بیان کرتے، واضح کرتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ کل قیامت میں یوں نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں اور کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آ گئے ہیں تمہارے پاس، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب ماننا نہ ماننا تم دیکھ لو، آگے جو ہوگی وہ اللہ جو بھی چاہے گا کرے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول لباب النقول للسیوطی میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی طرف رغبت دلائی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا، یا معاشر الیہود اتقوا اللہ، ایک گروہ یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو۔ انکم لتعلمون، اللہ کی قسم تم کو اچھی طرح معلوم ہے، انہ رسول اللہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لقد کنتم تذکرونہ لنا قبل مبعثہ، تم لوگ ان کا تذکرہ ہم سے کرتے تھے ان کی نبوت سے پہلے۔ وتصفونہ لنا بصفۃ، اور ہمارے سامنے ان کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ فقال الرافع بن حرملہ ووہب بن یہودہ، رافع بن حرملہ اور وہب ابن یہودہ نے کہا، ما قلنا لکم ھذا، ارے ہم نے تو یہ بات کہی ہی نہیں ہے کبھی بھی تم لوگوں سے۔ وما انزل اللہ من کتاب بعد موسیٰ ولا ارسل بشیرا ولا نذیرا بعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی کتاب نازل کی، نہ کوئی خوشخبری سنانے والا بھیجا، نہ ڈرانے والا بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، یبین لکم، تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کس چیز کو؟ امام رازی نے لکھا کہ شریعت کو اور دین کو یہ کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی بتلایا، امام رازی نے لکھا کہ جو چیزیں تم چھپاتے تھے اس کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ کتنا زمانہ تھا؟ اس کی مدت کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کتنا زمانہ ہے؟ حضرت قتادہ 560 ایئرس بتاتے ہیں، مفسر کلبی 540 بتلاتے ہیں، ابن جریج نے 500 ایئرس بتائے، اور کچھ 430 جیسے مفسر ضحاک نے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے 600 بتایا، کسی نے 620 بتایا۔ یہ سب اختلاف سورج شمسی سال کے اعتبار سے اور قمری سال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟
اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے انبیاء آئے تھے؟ بعض حضرات نے کہا کہ 3 نبی آئے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یاسین کے اندر ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے، اور بعضوں نے 4 کہا ہے، جن میں سے ایک عرب کے اندر آئے تھے اور 3 بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ جو بنی عرب میں آئے وہ قبیلے بنو عبس کے تھے اور خالد ابن سنان ان کا نام لکھا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو قاصد تھے، وہ ان کو جو بھیجا گیا تھا، وہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے۔ آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے رسول بتلائے ہیں، اور خالد ابن سنان ان کے بارے میں کچھ تردد ہوا ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ لا نبی بینی و بین عیسیٰ، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ تواریخ میں جو باتیں لکھی جاتی ہے، لکھی گئی ہے، اس میں بات یہ ہے، تفصیل اس کے اندر ہے، حضرت خالد بن سنان کے بارے میں، ان کی خاندان کی کوئی لڑکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، انا اولا الناس بعیسی ابن مریم، میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ بن مریم کے، لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ تو یہ زمانہ جو فترت کا تھا اس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے اوپر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان القرآن کے اندر نقل کیا، اور اہل کتاب کے اس قول کی نوبت آنے کا احتمال کیوں کر ہوا کہ یہ کہیں گی کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، اس کا جواب پرسوں میں جو ذکر کر رہا تھا، اظہار الحق ایک کتاب کا نام، اس کے لکھنے والے مولانا رحمت اللہ، وحید الزمانی مولانا رحمت اللہ وہ ہیں۔ تو علماء محققین سے یہ بات ثابت ہے کہ اصل تورات اور انجیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گم ہو گئی تھی۔ اس وقت جن کا نام، اس وقت جو تورات و انجیل کا نام ہے، وہ روایات صحیحہ و کاذبہ کا ایک مجموعہ ہے، اس وقت گم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ غیر شریعت پر عمل کرنے سے شریعت کے اصلی احکام ادا نہیں ہوتے۔ علماء اہل کتاب اس بات کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن آخرت میں تو بلا شبہ یہ عام طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ ہم اصلی شریعت کے عامل نہ تھے۔ ابھی اس وقت اپنی اس غلط کاری اور ترک عمل کا ثمرہ کے مراتب کمال سے محروم ہے۔ مطلب یہ کہ کل قیامت میں بطور عذر کے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ قواعد شریعہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پکڑ نہ ہوتی جس کے علم پر انسان قادر نہ ہو۔ اسی لیے امید ہے کہ قبل بعثت محمدیہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ گزر گئے ہیں، اپنی شریعت پر موجود تھے، ان کے گمان کے اعتبار سے اس کو صحیح سمجھتے تھے، تو ان کے بارے میں جس کو کہتے ہیں کہ اہل فطرت کا کیا حکم ہوگا، کیا ان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر یوں سمجھا جائے کہ اگر ان کے پاس کوئی رسول اور کوئی پیغمبر اور نہ کوئی ان کا نائب پہنچا ہی نہیں ہے، پچھلے نبیوں کی شریعت موجود نہیں تھی،
تو یہ لوگ شرک کے علاوہ کسی بھی غلطی کو اگر کریں گے یا گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے تو معذور سمجھے جائیں گے. جیسے کہ ایک مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی جنگل میں ایسی جگہ رہتا ہے کہ اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی، لیکن وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید پر قائم ہے، اور اس کا دماغ بھی صحیح ہے، پاگل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. یہ ایسے آدمی کے بارے میں جس کے بعد شریعت نہیں پہنچی. لیکن فطرت کے زمانے کے اندر جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی وہی حکم ہوگا. اب آج کے زمانے کے اندر تو دین پوری جگہ تمام جگہ پہ پھیل چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو ایک اللہ کو ماننا ضروری ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے علم لینا پڑے گا. آج تو دنیا کی پہنچ کہاں کہاں ہو گئی کہ شاید کوئی جگہ ایسی نہ ہو، کہ شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پہ کس دنیا والوں کی رسائی نہ ہوئی ہو. زمین کے اوپر رہنے والوں کو لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے. تو فطرت کے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں وہ اگر شرک میں مبتلا نہیں تھے تب تو نجات ان کی ہوگی. ہاں، شرک میں ہوگا تو شرک کی وجہ سے شرک کو اللہ معاف نہیں کریں کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ یہ لوگ کل قیامت میں یہ بہانہ نہ نکالے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ آ گیا ہے تمہارے پاس، اور اب تمہاری مرضی، ماننا ہو مانو، نہ ماننا ہو تو پھر دیکھ لینا. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اور ان لوگوں کی جو حد دھرمی تھی اور نہ ماننے کی ایک عادت تھی، اس عادت کو بیان کیا ہے. اب سوال یہاں پہ ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ فطرت کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فائدہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلی شریعتیں تھی، چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، ان شریعتوں کے اندر ایک لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ سب مکس اپ ہو گیا تھا. تو گویا کہ یہ ایک ظاہری طور پر مخلوق کے لیے اللہ کی عبادت سے اعراض کا عذر تھا. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا الہنا، اے اللہ، ہم نے تو تجھ کو پہچان لیا تھا، لیکن تیری عبادت کو ہم جانتے نہیں تھے، کیسے عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس قسم کا کوئی عذر نہ ہو. ان تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذیر. ہم نے تمہاری طرف رسول کو فطرت کے زمانے میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کل جا کے تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا واللہ علی کل شیء قدیر. مطلب یہ ہے کہ فطرت کا حاصل ہونا یہ مخلوق کو رسول کی بعثت کی ضرورت کو لازم کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر ہے تو بعثت پر بھی قادر ہے. اس نے اتنے لمبے زمانے کے بعد نبی کو بھیجا، یہ اس نے اپنی قدرت کا ہی اظہار کیا ہے. بندے مخلوق محتاج تھی، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر تھا کہ بعثت نبی کی کرے. اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنے رسولوں کو جیسے بھیجتا رہا، سب سے آخری کری میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کو بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ کے بعد کسی نبی کو ماننا سوائے گمراہی اور کفر کے اور کچھ نہیں ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ سارے نبیوں کی مہر ہے، آخری مہر سب سے آخر میں لگتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز لکھی نہیں جاتی. بس میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا آخر میں، اور آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، آپ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر چلنے والا بنائے.
ان دعا من و جملہ جہاں امین بات، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب